تصویر کے جب اس سے کئی گنا بڑے فائدے ہوں اور نہ استعمال کرنے میں اتنے بڑے نقصان ہو جو کتا نہ پالنے میں نقصان نہیں ہے. وہ اگر آپ کتا نہیں پالتے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا آپ بھرپور استعمال نہیں کرتے تو آپ کو نہیں بلکہ آپ کی قوم کو اور آپ کے مذہب کو اور آپ کے دین کو اور تہذیب کو ان تمام چیزوں کو بہت شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. تو کیا یہ سارے مفادات اور فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے؟ اس بارے میں شریعت خاموش ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت خاموش ہوتی ہے وہاں علماء کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے. بعض لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، یا جو علماء اس ڈیجیٹل کیمرے کے استعمال کو جائز کہتے ہیں ان سے اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ تصویر کا استعمال بھی تو اسلام میں حرام ہے، اور جو چیز حدیث میں واضح لفظوں میں حرام ہو گئی اس میں تو اجتہاد نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے. تصویر کا استعمال واقعتاً اسلام میں حرام ہے اور اس بارے میں احادیث ہیں، لیکن ان فوائد کے ہوتے ہوئے اور تصویر کا استعمال نہ کرنے میں جو نقصانات ہیں، ان نقصانات کے ہوتے ہوئے بھی تصویر کا استعمال حرام ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات بھی منصوص ہے؟ کیا اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ملتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ فوائد اس دور میں تھے ہی نہیں اور یہ نقصانات اس دور میں تھے ہی نہیں. تو احادیث اس بارے میں خاموش ہیں، لہذا جہاں حدیث خاموش ہوگی وہاں علماء کو اجتہاد کی اجازت ہوگی. اور جب علماء اجتہاد کریں گے تو اس اجتہاد میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، یہ اجتہاد کے لوازمات میں سے، اور اس اجتہاد سے رجوع بھی ہو سکتا ہے.